بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی کورس برائے رمضان المبارک، سبق نمبر 5، اسلامی عقائد۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شامل کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے عیسائیوں اور مجوسیوں کی طرح دو یا زیادہ خدا ماننا۔ نمبر 2، کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ مثلاً یہ علم کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ علم کہ کس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ایسے غیب کے علم کا کسی کو جو ہے عالم ماننا، یہ علم غیب میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوگا۔ نمبر 3، کسی بندے میں تصرف اور قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور ساتھ یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند ہے۔ کہ یہ ماننا کہ جو ہے فلاں کو اللہ نے جو ہے اولاد دینے کی منسٹری دے رکھی ہے، فلاں کو مال میں برکت دینے کی اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہے، اختیارات دے رکھے ہیں، فلاں کو خوشیوں کا مالک اللہ نے بنایا ہے، تو اس طرح کے چیزیں جو ہے اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ ساری کی ساری طاقتیں اور خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی بھی مخلوق میں، کسی بھی بندے میں کچھ بھی دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے ہی رکوع، سجدہ وغیرہ جیسے عبادت کے افعال اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے، کسی مزار یا قبر کے سامنے یا کسی بھی جگہ پر غیر اللہ کے لیے ادا کرنا، یہ فسق یا شرک اس کو کہتے ہیں۔ پھر شریک کرنے میں نبی، ولی، جن، شیطان سب برابر ہیں۔ جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا یہ شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک کہلائے گا۔ اسی لیے ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ کی ذات سے لو لگانا چاہیے۔ مسنون نماز، فرائض نماز 6 ہیں، یعنی وہ باتیں جو نماز میں ضروری ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قراءت یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ نمبر 6، قاعدہ آخرہ میں التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے خوب دھیان رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے متعلق شرائط زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ وہ شرطیں جن کا تعلق زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ غیر مسلم کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کیونکہ وہ احکام کا مکلف نہیں۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 3، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ مجنون اور پاگل آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 4، بالغ ہونا۔ نابالغ چھوٹے بچوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ روزے سے متعلق اذان فجر کے دوران کھانا پینا جائز نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں صبح صادق کو سحری کی آخری حد قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی صبح صادق کی اذان کو سحری کی آخری حد مقرر فرمایا ہے۔ ہمارے علاقوں میں عام طور پر فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے 5 منٹ کے بعد، بعض جگہوں پر 10 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اگر ہم اذان تک کھانے کا اہتمام کریں گے تو پھر ہمارے روزے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم فجر کا وقت شروع ہونے پر جو ہے بلکہ شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی اپنی سحریوں کو ختم کریں۔ یہ محتاط طریقہ ہے،
اس سے ہمارے روزے محفوظ ہوں گے۔ مسنون معاشرت، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں تشہد سکھایا کہ میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ بخاری حدیث نمبر 5910۔ فائدہ، یہ مصافحہ تشہد سکھانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ مصافحے کے وقت ہی تشہد کی تعلیم دی گئی تھی۔ یہ مصافحہ تشہد سکھانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ مصافحے کے وقت ہی تشہد کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو 2 ہاتھ سے مصافحہ یہ سنت ہے، باقی ضرورت کے وقت میں 1 ہاتھ سے مصافحہ یہ بھی جائز ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔